شرعی مسائل، حرام و حلال کے مسائل، بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، چند منٹوں میں آپ بتاتے ہیں۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو اس وقت ضرور یہ دعوت دوں گا کہ فجر کا یہ جو چند منٹوں کا جو ایک حلقہ ہوتا ہے جو امیر سنت احکام بیان فرماتے ہیں، ضرور اس کو دیکھا کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے معتکفین کے جذبات و تاثرات ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا جو بھی کمانا ہے صرف حلال کا ہی کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ نگران شورا صحیح بول رہے تھے، رزق کے حلال کمانا چاہیے، وہ اپنے روزگار کے گھر سے پیسے جو بھی لے کر روزگار کرنا چاہیے حق حلال کا۔ نوجوان جو ہیں وہ روزگار کے لیے پریشان رہتے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر دین کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے روزگار عطا کرے گا۔ کیا بات ہے نگران شورا کی، جس باریکی سے نگران شورا معاشرتی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی درد رکھتے ہیں معاشرے کا، مسلمانوں کا، مزہ آ جاتا ہے۔ اور کوئی بدقسمتی ہوگا جو ان کا بیان سننے کے بعد اثر نہ لے۔ باپا جان کی خاص نظر کرم ہے ان پہ، مزہ آ جاتا ہے ان کے بیان۔ پوری دنیا سے مختلف قوموں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی تفریق میں نے نہیں دیکھی یہاں پہ۔ امیر اہل سنت نے سارے دنیا کے باغوں میں سے پھول چن چن کے ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا یہاں پہ، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بالکل ہر چیز سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی کہ پہلے جو اعتکاف کیا وہاں پہ سیکھا نہیں، یہاں پہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ کاش کہ ہم نے پہلے جو ہے روزے گزارے وہ بھی ایسے فیضان مدینہ کی طرح ہی گزرتے تو زیادہ بہتر تھا، زیادہ عبادت مزہ آتا اور زیادہ اچھے گزرتے ہیں۔ بس الحمدللہ آئندہ یہی نیت کی ہے کہ آئندہ ہر سال یہیں پہ انشاءاللہ پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے۔ پچھلے سال 15 جولائی کو میرا کاروبار سب تباہ ہو گیا تھا، جل کے آگ لگ گئی تھی۔ تو پھر میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی رو رو کر کہ اے میرے رب تو میرے اس کاروبار کو پھر سے بحال فرما، آباد فرما، میں تیری رضا کے لیے تیری راہ میں سفر کروں گا۔ میرے رب نے میری مدد فرمائی، آج میرا کاروبار اسی طرح پھر بحال ہو گیا۔ تو اس نیت سے میں آیا کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں فضان مدینہ میں۔ مدنی چینل دیکھتے تھے، ایک بات اعتکاف کے لیے آئے ہیں، سنتیں سیکھی، کھانے کی، پینے کی اور بیٹھنے کی بہت سی۔ یہاں پہ نماز سیکھتے ہیں، دعائیں وغیرہ بھی سکھاتے ہیں، اور سنت مطابق پتہ نہیں تھا کس طرح کھاتے ہیں۔ ہمارے امام مسجد ہے، انہوں نے میرا ذہن بنایا اور انہوں نے مجھے یہاں بھیجا کہ آپ وہاں جائیں، آپ کو بے شمار برکات حاصل ہوں گی۔ یہاں میری والدہ نے بھیجا مجھے، میرا بھی شوق تھا۔ گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ بس بیٹھ جاؤ، وہاں پہ زیادہ جو ہے نا وہ موبائل کو لگے رہتے ہیں۔ یہاں پہ جو خطبے بھی ہوتے ہیں اور بیانات بھی ہوتے ہیں، نماز بھی سکھاتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، دعائیں بھی سکھاتے ہیں، بہت کچھ سکھاتے ہیں ادھر ماشاءاللہ۔ نماز سیکھنے کو ملی ہے، درست نہیں نہ پڑھتے تھے، پتہ نہیں تھا کیسے پڑھنی ہے۔ اب ادھر پیر صاحب ماشاءاللہ سکھاتے ہیں، پتہ لگتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بیان کے بعد آتے ہیں امیر اہل سنت، وہ پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں نماز کا، اس کے مسائل بتاتے ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے۔ بہت غلطیاں دی، بہت کچھ نہیں، بہت غلطیاں دی نماز کے اندر۔ قرآن کریم پڑھنا آتا تھا مگر صحیح سے نہیں آتا طریقے سے جیسے پڑھا جاتا ہے۔ غلاظت کے بارے میں سیکھا، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا جو بتایا ہے۔ نیت یہی ہے کہ اب مدنی ماحول سے وابستہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائی ہے نا، وہ مطلب 6 ماہ پہلے انہوں نے دعوت اسلامی جوائن کیا تھا، تو انہوں نے مجھے تلقین کی تھی، ساتھ وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو میری دلی بہت خواہش تھی کہ میں نا پیر صاحب کے پاس آ کے اعتکاف کروں، تو ماشاءاللہ اس کا شرف حاصل ہو گیا اور بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں۔ ابھی مجھے 2 دن ہوئے ہیں ادھر، تو 2 دن ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی کے 2 دن جو ہے نا میں نے یہ گزارے ہیں نا، سارا مزہ صرف اس 2 دنوں میں، اب باقی زندگی کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ پہلے اتنا درست نہیں تھا، نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ادھر 10 نظامی میں نے ایڈمیشن لینا ہے اور انشاءاللہ علماء کرام کا کورس کرنا ہے۔ لکی مروت سے نام گلبا جان بیٹھنی 1 مہینے کے لیے اعتکاف کے لیے آئے ہیں۔ ٹول غونڈ ورونا دیا بائی بائی دی ایک کلمے ورونا دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹول بائی 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 بائی۔ ہم ادھر مدرسے میں پڑھ رہے تھے، کئی سالوں سے ہمارا خواہش تھا کہ ہم جائے ادھر اعتکاف کے لیے۔ رمضان میں کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی ویسے غفلت میں رمضان گزرتا تھا۔ ابھی جب ادھر آئے نمازیں پڑھتے، نماز تراویح پڑھتے، تہجد پڑھتے، اشراق و چاس پڑھتے، بس نماز کے احکام سیکھے، وضو کا طریقہ سیکھا ہے، غسل کا طریقہ سیکھا ہے، بہت کچھ ادھر سیکھنے کو ملا۔ نیت تو کی ہے انشاءاللہ ادھر جا کے صدائے مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ، مدنی حلقہ لگائیں گے، 2 درس دیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ،
گھر میں درس دیں گے انشاءاللہ فیضان سنت کی. یہاں پہ سکھا ہے، نماز بھی سکھا ہے، نماز کی فوائد بھی سکھا ہے. یہ وہ ہمارے لوگ جو ہے نا پہاڑی کا لوگ ہے وہ نماز صحیح بھی نہیں سکھا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے ادھر بھی آئیں گے کچھ سکھا ہے. جو ہم نے سیکھ لیا وہ وہاں بھی سکھائیں گے جا کے. سکھائیں گے بہت. ہم نے گھر سے بھی بتاتا ہوں کہ یار یہ ماحول تو بہت اچھے ہے. پھر صاحب جو نا یہ سب سے اچھے آدمی تھے، ہمارے بزرگ. دعا کر پھر صاحب کو ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے دی ایک پل کی صحبت نا 60 سال کی خالص عبادت افضل ہے. ہم مدنی مذاکرہ دیکھتے تھے نا، وہاں بھی مدنی مذاکرہ ختم ہوا ہے تو اسلامی بھائی کہنے لگے صبح ٹرین جانی ہے، جنہیں جانا تھا کر لو تیاریاں. میں KPK ٹانگ سے آیا ہوں، میرا گاؤں ہے کوٹ گولان. میں مدنی چینل دیکھتا تھا، پھر میں نے تیاری کی کہ اس ماہ میں اعتکاف کے لیے جاؤں گا ادھر فیضان مدینہ کے لیے. ادھر میں نے خود دیکھ لیا کہ اس کا ماحول اتنا اچھا ہے. صبح بیان کر رہے تھے اس مسکراہٹ، اس نے کہا کہ جب لوگوں سے پیش آؤ تو مسکرا کر پیش آنا. اس میں یہ بات ہوتی ہے جو کچھ لوگ خفا ہوتے اس کا دل خوش کرنے کے لیے ہاتھ ملانا مسکراتے، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اعتکاف کے لیے آیا ہوں مدینہ. بہت مشکل تھے، 10 دن کی چھٹی ملی تھی کمپنی سے اور 8-10 بندوں کا میں نے ذہن بھی بنایا تو ان کی بھی ترکیب ہو گئی ہے. 10 بندوں کی ماشاءاللہ کمپنی سے ترکیب بنائی ہے میں نے. پاپا سے ملاقات ہوئی تھی میری تو پاپا کو میں نے یہی بولا تھا کہ 10 دن کے لیے انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو پاپا نے بھی بولا تھا کہ انشاءاللہ بیٹھنا ہے آپ نے. نماز کا اتنی پتہ نہیں تھا، بس سجدے میں یوں جنا ہے، ناک کی ہڈی لگنی چاہیے، پیشانی یہ پوری جمانی چاہیے، زور سے رکھنی چاہیے. یہاں سے ذہن بنے کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہے، عید کے بعد پھر لیں گے. میرا پہلے دفعہ پر اعتکاف کرنے کا موقع ملا ہے. یہ مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں امیر سنت مذاکرے میں جو بیان کرتے ہیں، اور مدنی چینل جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ اور ادھر فیضان مدینہ میں آ کر بہت محبت پیدا ہوتی ہے. ہم جا کر کے وہاں سے فیض اٹھائے. چینل آتا ہے ٹانگ میں؟ جی ہاں، ادھر جنوب لوگ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں آ کر دین کی ہم علم سیکھتے ہیں اور بہت سے موقع یہاں پر آتے. دوسرا ہے کہ ہمیں ادھر نزدیک سے باپا کا فیض ملتا ہے اور ہم باپا کے ساتھ مل کر بہت خوشی ملتی ہے. جا رہے ہیں پھر سب کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کے جا رہے ہیں اچھی نیت کا؟ انشاءاللہ نماز کی تو انہوں نے نیتیں کروائی ہیں، انشاءاللہ نماز سے تو اب نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. امیر اہل سنت کے جو بیان ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں. ٹی وی پہ سنتے تھے اور شوق تھا کہ ادھر جائیں کبھی، اور موقع ملا پھر آگے. ابھی ہمارے نگران نے بھیجا ہے کہ یہاں پر اعتکاف کرنے میں مزہ ہے، اس لیے ہم آئے. پہلے تو دل نہیں کر رہا تھا لیکن اب تو ماشاءاللہ دل کر رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ مدینہ اب تو چاند رات انشاءاللہ 3 دن کا قافلہ بھی کروں گا. پہلے جو وقت گزرا ہے بس وہی بات ہے نا کہ پتہ نہیں تھا تو گزار دیا تھا، نمازیں کبھی پتہ نہیں تھا صحیح طریقے سے نمازیں کس طریقے سے پڑھی جائیں گی. بس آج پتہ چلا ہے تو آج یہ کہ انشاءاللہ نیت بنائی کہ اب ساری زندگی ایسی نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں سوالات اور ان کے جوابات کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.